شمریز کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جمے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے کہ شمریز کی سانسیں شہرینے کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی کمر پر شمریز کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے شہرینے کا دل پوری طرح سے دھڑکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے، یا اپنے غلیظ ہاتھ دور رکھو مجھ سے۔ شمریز کے ہاتھ پیچھے جھٹکے اور وہ گرائی دیوار کا سہارا لیتی اسے دور ہوئی تھی۔ اگر میں مدد نہیں کرتا تو آپ زمین بوس ہوتی میڈم، اور شاید ایک سے دو ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہوتی۔ شمریز کی بات پر اس نے وارنے کے انداز میں اسے انگلی دکھائی تھی۔ میرے سامنے زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، اور شمریز خان شرافت سے یہ بال دھو کر یہ سارا ایریا صاف کرو اور نیچے آؤ، تمہارے لیے آج بہت کام ہے۔ اسے کہتے دھیان سے چلتے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ گردن موڑے اسے دیکھتا اس تمام عرصے میں پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا، اور اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے شرینے کا کام مہنگا ترین کنڈیشنر اور اپنے بالوں پر لگایا تھا۔ وہ غصے سے کمرے سے چکر کاٹ رہی تھی اور اس انسان کے بدلے کے لیے یہاں لے کر آئی تھی، مگر ہر چیز الٹی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے موبائل نکال کر ایپ اوپن کی تھی، اور دشمن آپ کے گھر میں رہ رہا ہو تو بدلہ کس طرح لیا جا سکتا ہے ٹائپ کرتے اس نے اسکرین پر دیکھا، جہاں دشمن سے بدلہ لینے کے کئی طریقے سامنے آئے تھے، جن میں سب سے زیادہ اوپر دشمن کی کمزوری پر وار کرنا تھا۔ میں تو اس شمریز کو کوئی کمزوری نہیں جانتی، تو نہیں چلے گا، اس سے کہتے ہوئے دوسرے آپشن کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اس کے عوام کے سامنے بےعزتی کرنے کا کہا گیا تھا۔ اپنی بےعزتی پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوف، آخر یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ کاش تم لڑکی ہوتے تو مار دھاڑ کر ہی لیتی۔ غصے سے اپنا موبائل پٹکتی وہ مڑی تھی، مگر سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ فوراً گھبرائی کہ کسے مارنے کا پلان بنا رہی ہو لڑکی۔ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ چیمے نے ایک پروجیکٹ لٹکایا ہوا ہے، انہیں کہتے ہوئے اب الماری پر اٹھ کر تک آئی تھی، اور ایک ڈاکومنٹ انہیں تھمایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے ٹکٹس، آپ نیکسٹ منڈے باہر جا رہی ہیں، اور میں نہیں جا سکوں گی، ڈاکٹر کی خاص ہدایت ہے۔ ماما، آپ کو اپنا علاج ٹھیک سے کروانا ہے۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھی، اور شیرینیں چاہتی تھی کہ ان کا علاج اچھے سے ہو، اور اس لیے وہ انہیں باہر ملک بھیج رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں تمہیں ملازموں کے ذمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ فری شیری، کچھ وقت کی بات ہے بس، آپ کا ساتھ سب سے ضروری ہے۔ آپ بیمار ہوں گی تو میں کیسے کام کر سکوں گی، کیسے خوش رہوں گی؟ آپ کی صحت تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ پیکنگ سٹارٹ کریں۔ اس کا انداز اتنا اٹل تھا کہ روزینے بیگم کو مارنا ہی پڑا تھا۔ روزینے بیگم اپنے علاج کے لیے باہر ملک روانہ ہو چکی تھی، اور شیرین نے کچھ دیر پہلے ہی انہیں ڈراپ کر کے واپس آئی تھی۔ دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا۔ شمریز نے خاموشی سے اسے دیکھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے شیرین کی کافی اس کے سامنے رکھی تھی۔ میں نے کافی نہیں منگوائی تھی، آپ کو ضرورت ہوگی اس لیے میں لے آیا۔ اس کی بات پر شیرین نے شمریز کو دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شمریز تم میرے خیال رکھو گے تو میں سب بھول جاؤں گی؟ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ آپ یہاں مجھے اپنا ملازم بنا کر لائی ہیں شاید، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ اس کے جواب پر شیرین نے اس کا چہرہ دیکھا تھا نفرت سے، اور اسے حویلی والوں سے، مگر سامنے والا شخص کچھ عجیب سا اور پراسرار سا لگا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے جان بوجھ کر کافی شمریز کے ہاتھ پر گرائی تھی، مگر اس نے تکلیف ظاہر تک نہیں کی تھی۔ روزینہ بیگم سے اسے ڈانٹ پڑی تھی کہ اس کی وجہ سے شمریز کو تکلیف ہوئی، اور شمریز کے سامنے ڈانٹ کھانے پر وہ تل ملائی تھی، مگر پھر سارے بدلے بعد میں لینے کا سوچتے وہ پرسکون ہو گئی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ اکیلا تھا تو اس کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کا سلوک کر سکتی تھی۔ سنو شمریز، کل مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے نکلنا ہے صبح 7 بجے۔ میرا ایک بریک فاسٹ ریڈی ہونا چاہیے۔ حکم صادر کرتے وہ اٹھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ شمریز نے کافی کا مگ دیکھا جسے وہ ختم کر چکی تھی، خالی مگ، مگر وہ پورے سراسر مسکرایا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے اس نے پہلے سب سے وہاں نہ ہونے کا یقین کرتے روزینہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا تھا، اور ادھر جاتے ہی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسمان پر سرمئی رنگ کا اپنا ہی بسیرا جمانا شروع کیا تھا۔ اسی اپارٹمنٹ کے گارڈن ایریا میں وہ سیاہ شال سے اپنا چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لے لی، مگر کاغذات کہیں نہیں ملے۔ سرگوشی کے سے انداز میں اس نے بہت محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کاغذات وہیں ہوں گے، کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمیں وہ کاغذات ہر حال میں چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد۔ تم فکر مت کرو، میں اپنا کام مکمل کرتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، بس ایک بار وہ کاغذات میرے ہاتھ لگ جائیں۔ مقابل کو جواب دیتا وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون رکھتے جیسے ہی مڑا تھا، سامنے کھڑی شیرین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ تم اتنی صبح یہاں سے وہ گارڈن میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے نکلنا ہے۔ ناشتہ بنا کر میرے ٹیبل پر لگا کر آیا تھا۔ شمریز کے جواب پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔
تم یہاں ہون بہا میں آئے ایش کرنے نہیں، نہ ہی یہاں تم پکنک منانے ہو۔ ایک کام کیا تو چلو گارڈن میں جا کر سیر کرتا ہوں، جاؤ اوپر میرے کپڑے پریس کرو۔ اس کے پاس موجود لوگوں نے شرینے کو دیکھا تھا مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ 4 لوگوں میں شمریز کی بےعزتی کر کے اسے دلی سکون ملا تھا۔ شمریز خاموشی سے اندر بڑھ گیا تھا اور وہ اس کے جا کے کپڑے پریس کرنے لگا۔ شمریز کو وہ اپنے شوٹ پر آئی تھی اور شمریز اس کے ساتھ ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا۔ اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی فیلنگ ہے۔ میڈم چیمہ صاحب ملنے آئے ہیں۔ اپنے مینیجر کی بات پر اس نے وہ لمحہ کو سوچا اور پھر سر ہلاتے اٹھ کر اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو سامنے ہی چیمہ صوفے پر بیٹھا تھا اور شرینے کو دیکھ کر تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ آئیے سائیں آئیے، بڑی دیر کر دی آپ نے، آتے آتے۔ غلام آپ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ چیمے کے اندر بیزاری دکھاتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا چیمہ صاحب کہ مجھے آپ کے ساتھ کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ برائے مہربانی یہ بار بار سیٹ پر آنا چھوڑ دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار منع کر چکی ہوں اور میری نا کا مطلب نہ ہی ہے۔ اور اس نے بہت واضح لفظوں میں اپنی بات چیمے کے سامنے رکھی تھی اور بنا اس کے جواب سنے وہاں سے وہ نکل پڑی تھی۔ چیمہ صاحب اس کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ بہت غرور تھا ہے نا تجھے اپنی خوبصورتی پر، بس مجھے موقع ملنے دے، تیری اس خوبصورتی کو، تیرے اس غرور کو میں نے اپنے پیروں تلے نہ مسئلہ تو میرا نام بھی چیمہ نہیں۔ شرینے کے جانے کے بعد وہ خباثت سے کہتا ہوا گلاسز آنکھوں پر لگائے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ شوٹ مکمل ہوتے ہی وہ برے موڈ کے ساتھ باہر آئی تھی اور چیمے سے جب بات ہوتی تو اس کا یہی موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ہوں ذلیل انسان، غصے سے کہتے اس نے شمریز کو دیکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا، وہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ میرے باپ بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ یہاں سے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھینتے ہوئے وہ اس پر الٹی تھی۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے تو اسی لیے پوچھ بیٹھا، جتنی تمہاری اوقات ہے نا اتنے میں رہو، سمجھ آئی؟ بنا لوگوں کی موجودگی کا احساس کیے وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اتنے لوگوں کے سامنے بےعزتی پر تو احساس توہین سے شمریز کے چہرے سرخ ہوا تھا۔ سب اسے عجیب نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مٹھیاں پیچھے وہ بہت ضبط کر کے آگے بڑھا تھا۔ اسے اپنی بہت ذلت محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی ویران سڑکوں پر تیزی سے چل رہی تھی جب اچانک موڑ کاٹتے اس کی گاڑی نے جھٹکا کھایا اور اگلے ہی لمحے وہ بند ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ گاڑی نے یہاں پہ کیا کیا۔ او شیٹ، اب اسے بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا، کیا مصیبت ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج کہیں غائب ہو چکا تھا، اب وہ آسمان پر سیاہی سے اپنا راج جمانا شروع کر دیا تھا اور ایسے میں ایک ویران سڑک پر اسے دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہاں پہ ویرانے میں دیکھتے ہوئے کوئی لمحے محسوس ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی کوئی حفاظتی چیز۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گاڑی ٹھیک کیسے ہوگی اور گاڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی گاڑی پر پاگلوں کی طرح کھڑی رہی تھی اور اب اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش وہ شمریز کو اپنے ساتھ لے آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ چلیے میڈم، آپ پیدل چلنا شروع کیجیے کیونکہ اس ویران جگہ پر تو کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ خود سے کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ نکال کر گاڑی لاک کر دی تھی اور رستے پر چلنے لگی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا اور آس پاس گزرتی اکا دکا گاڑیاں بھی اس کے رکنے پر نہیں رکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر ماسک لگایا اور فضا میں ہنکی بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک یہ گاڑی اس کے پاس آ کر روئی۔ اندر بیٹھے 2 آدمیوں کو دیکھ کر اسے خوف سا محسوس ہوا تھا کیونکہ ان کی نگاہیں اسے اپنے جسم پر آر پر محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مدد چاہیے محترمہ، حباست سے کہتے ہوئے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر اسے نہیں بہت شکریہ انہیں جواب دیتے وہ تیز تیز چلنے لگی تھی۔ ہیٹ کی وجہ سے وہ روڈ پر بار بار اس کا پیر مڑ رہا تھا مگر وہ چلتی جا رہی تھی کیونکہ وہ گاڑی مسلسل اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ تیز سے چلتے اچانک اس کا پیر بری طرح سے مڑا اور زمین پر گری اور گرنے سے ہتھیلیاں چھل گئی تھی۔ موقع دیکھتے ہی وہ گاڑی والا گاڑی سے اترتے اس کے پاس آیا اور اس کے پاس آتے ہی شراب کی بدبو شرینے کو اپنے حواس سے جھنجھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھا نازک علی ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، اٹھ میرے ساتھ چل۔ اس آدمی نے آگے بڑھتے شرینے کا ہاتھ تھمانا چاہا تھا اور جب اگلے ہی لمحے اس کی چیخیں خاموش فضا کو چیرتی چلی گئی تھی۔ میری بیوی سے اپنے غلیظ ہاتھ دور رکھ۔ اس آدمی کا ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگاتے شمریز نے ایک زوردار مکہ اس آدمی کے چہرے پر مارا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، پیچھے کی جانب گرا تھا۔ میری اتنی ہمت کہ تو نے
مارا، اور تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ آدمی شمریز کو مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ ایک لات اس آدمی کے سینے پر مارتا ہوا تیزی سے شیرینے کی جانب آیا تھا۔ اسے کھڑا کرتے اسے پیچھے کیا۔ اس آدمی کے روڈ پر گرتے ہی دوسرا آدمی گاڑی سے اترتا تیزی سے شمریز کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دونوں ہی آدمی شمریز پر حملہ کر رہے تھے، مگر شمریز اپنی پوری جان لگا کر ان دونوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ شیرینے ایک طرف خوفزدہ سی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ہلکورے لے رہے تھے اور اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اسے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس آدمی نے چاقو نکالا تو صحیح معنوں میں شیرینے کی جان نکلی تھی اس سے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ پہلے وہ شمریز کو وارن کرتی کہ وہ آدمی شمریز پر وار کر گیا اور شمریز وہ چلائی۔ اس کے چلانے پر شمریز الرٹ ہوتا ان کا مقابلہ کرتے اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھا تھا۔ شمریز کے مارنے پر وہ آدمی بمشکل اپنی جان بچاتے تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے فرار ہوئے تھے، جبکہ شیرینے اس کا تو پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ شمریز خاموشی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود شال اس کے گرد ڈالی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر آگے کی طرف بڑھا تھا۔ گھر چلے میڈم، اپنے بازوں کو گھیرے میں لیے وہ اسے آگے بڑھا تو شیرینے نے سر اٹھایا۔ اسے پہلی بار دیکھا کوئی اس کے لیے لڑا تھا، پہلی بار کسی کے ساتھ اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا، پہلی بار کسی کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اپنی دلی کیفیت انجان اسے دیکھی جا رہی تھی جو اسے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ تمہارا زخم اس کے ہاتھ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ فکر نہیں کر رہی ہوں، مگر تمہیں ہرٹ کرنے کا حق میرا ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ گلے میں سکارف اتار کر اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تھی۔ شمریز نے اسے دیکھا اور خاموشی سے اور پھر اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے تو شیرین نے بنا سوچے اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھی تھی۔ شمریز نے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھو ادھر۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ہاتھ دو ادھر۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے نوازش کی وجہ سے جان سکتا ہوں میڈم؟ شمریز کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تم میری وجہ سے زخمی ہوئے ہو تو میں یہی چاہتی ہوں کہ نہ آپ اس حالت میں آ جاؤ کہ آپ کے قدموں میں گر کر ناک رگڑوں۔ اس کی بات پر شمریز نے لب پیچھے تھے اور اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیا ہے نا شمریز خان، حویلی کا خون ہونے کی وجہ سے ان کی جیسی پتھر دل نہیں بن سکتی، اسی وجہ سے تو پھر آزاد کر دے مجھے۔ اس کی بات پر شمریز کے زخموں پر مرہم لگاتا ہاتھ تھما تھا۔ آزادی ناممکن ہے، یہ غلامی تمہارا نصیب ہے۔ اور اس کا ہاتھ پیچھے کرتے وہ اٹھ کر آگے بڑھی تھی جب اچانک شمریز اس کا بازو تھام کر اسے دیوار سے لگاتا اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شمریز؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے، آزادی ناممکن ہے، غلامی میرا نصیب۔ تو میرے ساتھ یہ قید آپ کی بھی تو ہے نا؟ دور ہو کر بات کرو۔ اس کی قربت شیرینے کی حواس جھنجھلا گئی تھی۔ کیوں؟ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اس سے دوری مجھے تو اجازت نہیں دیتا کہ اس کے چہرے پر بکھرے بال سمیٹتا وہ اس شیرینے کا دل دھڑکانے کے باعث بنا تھا۔ تم شمریز اپنی حد میں رہو، تمہیں اپنی حد یاد رکھنی چاہیے۔ میری بات سنیں میڈم، میرے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی واپس غلطی مت کیجیے گا ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے شیرینے کو وارن کرتا ہوا ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلا تھا اور اس کے نگلنے پر شیرینے کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا۔ یا اللہ، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور جو نام پہ دھڑکنے لے رہی تھی وہ فی الحال یہ نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ میڈم، آپ ایک بار چیمہ صاحب سے مل لیں۔ اس کی سیکرٹری اتنے دنوں سے اسے فورس کر رہی تھی مگر وہ ہر بار ٹال جاتی اور اس کی ایجنسی چیمے کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک فلم میں شیرینے کو سائن کرنا چاہتا تھا، وہ بار بار منع کر چکی تھی مگر اس کی ایجنسی بازی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حکم مانتے وہ آج چیمے سے ملنے آئی تھی مگر اس کی حالت دیکھ کر تو وہ اسے یہاں آنے پر پچھتائی اور شراب کے نشے میں تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ کام میں کوئی کام نہیں کرنا، بار بار تنگ کرنا بند کرو، اسے کہتے وہ مڑی تھی جب اس کا ہاتھ چیمے کی گرفت میں آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے قدم پیچھے لیے تھے مگر وہ اسے مسلسل اب اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے شیرینے کا پرس کھینچ لیا اور پھر دروازے کی جانب اس نے اشارہ کیا۔ تیری گاڑی کی چابی اس کمرے کی چابی غائب ہے۔ ہنستے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ خبردار، جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ پیچھے قدم لیتے اس نے چیمے کی پہنچ سے دور ہونا چاہا تھا جو خباثت سے اسے ہنستے ہوئے اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ میں تجھے یہاں پر فلم سائن کرنے کے لیے بلایا ہے؟ بہت عرصے سے نظر تھی میری تجھ پر، تجھ کو تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے مگر اب دیکھ تو میں تیرے مزاج ہی نہیں مل رہے، میرے شکنجے میں پھنس گئی۔ وہ نشے میں اس قدر
دھت رہا تھا کہ اسے تو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا بات کرے، مگر شرینے کو اس وقت اپنی عزت بچانے کی پڑی تھی۔ چیمے کی نگاہوں سے اسے اپنے وجود پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اسے لگا کہ کسی نے اسے برخنا کر دیا ہو۔ دیکھو تم نشے میں ہو، ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے جانے دو۔ بتاؤ چابی کہاں ہے؟ غصے سے بات کرتی بھی بات نہ بنتی دیکھ کر اس نے لہجہ نرم کیا۔ بس ایک بار یہاں سے نکل جاتی تو پھر اسے بتاتی کہ مگر فی الحال یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تو نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، آج تجھے کہیں نہیں جانے دوں گا، چل اب شرافت سے قریب آ۔ وہ اس کے قریب آنے لگا جب شرینے نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور بنا سوچے سارا پانی اس کے منہ پر دے مارا۔ تیری تو اتنی مجال غصے سے کھولتے ہوئے وہ شرینے کو گالی دیتا اس کے پیچھے آیا، مگر وہ تیزی سے بھاگی۔ جگہ کم تھی، وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر تک وہ خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جلد اس تک پہنچتا اس کا بازو جکڑ گیا۔ چھوڑ ذلیل انسان! غصے سے اس نے لات کھینچ کر چیمے کے پیٹ پر ماری تھی، مگر اس کی گرفت ناقابل یقین حد تک مضبوط تھی۔ اسے صوفے پر دھکیلتا وہ جیسے ہی اس کے اوپر آیا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا اور کوئی چیل کی طرح چیمے پر چپٹا تھا۔ شرینے نے گھبرا کر اندر آنے والے کو دیکھا تھا تو اسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ اپنے سامنے کھڑے شمریز کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے سکون بخشا تھا، مگر اس کا سکون لمحے میں غارت ہوا۔ شمریز پاگلوں کی طرح چیمے کو مار رہا تھا، جس طرح وہ اسے مار رہا تھا۔ شرینے کو ڈر لگا کہ کہیں چیمہ جان سے ہی نہ چلا جائے۔ شمریز چھوڑ دو اسے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! میرے آگے اتنی زبان چلتی تھی تو اس آدمی کے سامنے کیا ہوا؟ ہاں، وہ چیمے کو مارتے اس پر ڈرا تھا۔ اس وقت اتنے شدید غصے میں تھا کہ شرینے خوف سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ پہلی بار ایسے دیکھ رہی تھی کہ اس کا یہ روپ شرینے کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئی، شمریز جو کب سے خاموش تھا گاڑی سے اترتا اچانک ہی شرینے کو کندھے پر ڈالتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے نیچے اتارو شمریز! وہ اس کی کمر پر ہاتھ مارتے چلائی تھی۔ وہ بنا اس کی سنے کمرے میں داخل ہوتے پیر کی مدد سے دروازہ لاک کرتا ہوا اسے بیڈ پر پھینکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ شرینے کی آنکھیں حیرت میں پھیلی تھی۔ کیا ہوا شوہر؟ کیا ہوا؟ کیوں شوہر ہوں میں، اختیار رکھتا ہوں۔ یہ خوف کیسا؟ اس کی آنکھوں میں اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑتے اسے شرینے کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا، جو اس کے قریب یوں آنے پر سانس تک روک گئی تھی۔ جواب دو شوہر، یا بس خون بہا میں نکاح نہیں ہوتے شرینے بی بی، مذاق نہیں ہوتا، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس کی بات پر شرینے نے غصے سے اسے دیکھا تھا کہ کوپرار کی ساری راہیں بند ہو گئی تھی اور اس پر حاوی تھا۔ میری ماں کی زندگی برباد ہوئی تھی، مگر تم؟ میں تو کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی برباد، مار دو مجھے۔ شمریز نے اچانک اس کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا تھا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو شمریز تم؟ وہ اکھلائی تھی۔ اپنی بیوی کو حق دے رہا ہوں کہ اپنے سارے بدلے برابر کرنے کا، کیونکہ آج کے بعد شمریز خان آپ کا غلام نہیں ہوگا میڈم۔ اس کی بے باکی سی بات پر تو شرینے کا چہرہ گلاب ہوا تھا، مارے حیا کے پلکیں جھکا کر لرزی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ یہاں سے جاؤ شمریز! کیوں؟ کیا ہوا؟ بدلہ نہیں لینا؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور پھر ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ شرینے نے سختی سے آنکھیں پیچھے تھی اور پسو ہیز لمحات، دھڑکنوں کا شور اور گھڑی کی ٹک 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 لمحہ تھم گیا تھا اور وہ دونوں اس لمحے میں قید رہ گئے تھے۔ دھڑکنوں کا شور، سانسوں کا تلاطم اور ماحول پر چھایا پسو ہیز فون کی رنگ ٹون سے ٹوٹا تھا اور شرینے نے گھبراتے شمریز کو منہ سے دور دھکیلا تھا۔ جاؤ یہاں سے! بکھرے تنفس کے ساتھ اس نے رخ موڑا تھا۔ شمریز نے بہت ضبط سے اسے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایک دشمن کو دل میں نہیں بسا سکتی، کبھی نہیں۔ تمہیں واپس جانا ہوگا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا شمریز۔ اس سے کہتے اس نے ایک فیصلہ لیا تھا اور اٹل فیصلہ تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنا کام کرنے میں مصروف تھی اور اس دن کے بعد شرینے اس سے دور تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے دل کا حال نہیں جان سکا تھا اور اس کے یہاں آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، مگر سوچوں سے اس شرینے کی ہیل کی آواز سے نکالا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے شمریز! اس سے کہتے وہ اندر تک آئی تھی۔ وہ شمریز خاموشی سے اس کی پیروی کرتے ہوئے صوفے کے پاس آ رکا تھا۔ شرینے کے ٹیبل پر ٹکٹ پھینکی۔ کل صبح کی ٹرین کی ٹکٹ ہے، تم واپس جا رہے ہو؟ اور اس کی بات پر تو وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ کیا کہہ رہی؟ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بس مطلب صاف ہے، میں غلطی پر تھی، مجھے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اپنا پنچایت میں فیصلہ واپس لیتی ہوں۔ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور شمریز کے چہرے پر پر اسرار سے مسکراہٹ تھی۔ خاموشی سے ٹکٹ اٹھاتا اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ اگلی صبح جانے سے پہلے اس کے پاس آیا تو شرینے کا دل چاہا کہ اسے روک لے، مگر دل پتھر پر کرنا لازم تھا۔
آپ لائی تھی یہاں مجھے اور اب آپ کی مرضی کے مطابق جا رہا ہوں۔ آپ کا حق مجھ پر ختم ہوا، جانتی ہوں۔ مجھے کب کیوں بتا رہے ہو؟ وہ الجھی، سوال کا جواب جلد دوں گا، اسے کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ شرینے کو لگا کہ اس کے جانے سے زندگی کے سب سے اہم حصہ چلا گیا ہو۔ وہ جا چکا تھا، زندگی معمول پر آ گئی تھی اور اسی انسان کے ساتھ گزرے 3 مہینے سے اسے انجانا سا درد دل دے رہا تھا، مگر وہ پرانی یادوں کو بھول جانا چاہتی تھی۔ روزینہ بیگم واپس آئی تو انہیں بہت بدلی بدلی سی لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، ہر بار وہ انہیں اپنے لفظوں سے تسلی دیتی تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ دل انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ یہ اس کا خوف کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، اس کا آف ڈے تھا۔ ملازموں کو چھٹی دیتے وہ روزینہ بیگم کو کوالٹی ٹائم گزار رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پر شرینی خود دروازہ تک آئی تھی، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ سامنے ہی سفید کلف لگے کاٹن کے سوٹ پر شال لیے وہ شمریز خان تھا۔ وہ لمحے کو اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ تم راستے دیجیے مسز شرینی، اسے کہتے ہوئے وہ اندر آیا تو سامنے موجود روزینہ بیگم نے حیرت سے اسے بدلا ہوا روپ دیکھا تھا۔ شمریز جی، شمریز، تنویر خان پھوپھو جان۔ اسے اپنی تعارف سے وہ اس پر پہاڑ گرا گیا تھا۔ اس کی جانب سے اپنی امانت لینے آنا چاہتا تھا، مگر پھر آپ کا کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی آپ کو دینا تھا، کہتے ساتھ ہی اس نے ایک بریف کیس ان کے سامنے رکھا تھا جسے دیکھ کر روزینہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ کیسے؟ وہ حیران تھی جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ یہ کھیل اس کا تھا اور اسی کو ہی ختم بھی کرنا تھا۔ اس کی سوچیں 4 مہینے پہلے اس دن کی جانب گئی تھی جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، اور اس کی بات سننے کے لیے وہ ایک دم سے بڑی غور سے اس کی سن رہے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا شمریز، تم اس لیے بدلہ لینے کے لیے گئے تھے؟ اور تنویر خان اس کے مطالبے پر اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے بچپن کے نکاح میں یوں ہی جانے دوں گا؟ قسمت نے مجھے موقع دیا اور میں نے وہ موقع اپنے حق سے استعمال کیا۔ اب آپ پھوپھو کا حق انہیں دے رہے ہیں۔ کیسا حق؟ کون سا حق؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس عورت نے کیا خرافات تمہارے دماغ میں بھر دی تھی؟ خرافات نہیں، آپ اسے خرافات کہتی ہیں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ کسی کا حق کھانا کیا ہوتا ہے؟ امی، اسی کی بات پر انہوں نے تنویر خان کو دیکھا تھا۔ اور یہ سب ہم نے بنایا ہے شمریز، اور مگر جو چیزیں ان کی تھی ان کو آپ انہی کو دینی ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں شرینی خان سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اب کی بار زبیدہ بیگم بری طرح سے بکھلائی تھی۔ خبردار، خبردار جو تم نے اس آوارہ کو۔ امی، وہ میری بیوی ہے اور اس کا کردار کیسا ہے میں اس کے ساتھ گزارے وقت میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے پلیز۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور اٹل تھا۔ زبیدہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہی حال تنویر خان کا تھا۔ تو وہ تو سمجھے تھے کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لے گا، مگر وہ تو ان کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں سب دیکھتا اور سمجھتا آیا ہوں بابا، آپ نے اپنی ماں کی وجہ سے کیا تھا یہ سب کچھ، مگر اب جن لوگوں نے یہ کہانی شروع کی تھی وہ اس دنیا میں نہیں، تو نفرت کا حیل ختم کریں، آگے بڑی یہ نہ ہو کہ کل آپ بھی مجھے اس دشمنی کے چکر میں کھو دیں۔ اس کی بات پر تنویر خان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی پھوپھو، کر بھی دیں گی مگر وہ نہیں، اور میں یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں بس یہ چاہتا ہوں مزید دشمنی کو نہ بڑھایا جائے۔ تو یہ پھر ایک یک طرفہ چیز ہوئی شمریز، کیا تمہارے نزدیک بات کی کوئی عزت نہیں؟ آپ کی عزت کرتا ہوں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور کل کو کورٹ چلی گئی تو آپ کے ہاتھ رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، گاؤں میں الگ آپ کا نام خراب ہوگا۔ وہ انہیں تحمل سے سمجھا رہا تھا اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، ان نفرتوں کو، ان روایات کو۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا، اسے وقت لگا تھا تو اس نے کر لیا تھا، اب وہ ان کے سامنے تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی شمریز، انہوں نے زمین اور جائیداد کے کاغذات واپس اس کے حوالے کیے تھے اور وہ ان کا حصہ لے کر یہاں پر آیا تھا۔ یہ آپ کا حق ہے اور یہ میں آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ میرے بھائی کی محنت سے بنایا گیا ہے، میرا کیسے حق ہے؟ مجھے حویلی والوں سے کچھ نہیں چاہیے شمریز، جانتا ہوں، مگر یہ سب آغا جان آپ کے نام کر گئے تھے اور اپنے باپ کو کیوں تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ اس کی بات پر انہوں نے شرینی کو دیکھا تو جو اشارے سے انہیں لینے کا کہہ گئی۔ تم کس امانت کی بات کر رہے تھے شمریز؟ کاغذات لیتے انہیں اچانک یاد آیا۔ شمریز نے مانی ہیس نگاہوں سے اسے دیکھنا، نگاہوں کے تصادم پر شرینی کا سر نفی میں ہلا تھا۔ شرینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی بات پر روزینہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے شمریز؟ اس کے چونکنے کی باری اب دونوں کی تھی۔ شروع سے پتا تھا مجھے، اور کیوں یہ سب شرینی نے کیا ہے، تو اب اس رشتے کا انجام کیا ہونا چاہیے یہ بھی اسی کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ کیوں شرینی؟
उनकी बात पर शरीने का सर मारे शर्म के झुक गया था और उसने हमेशा अपनी माँ को सबसे अहम रखा था, मगर जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर वो उन्हें शामिल तक नहीं कर सकी थी। उससे गुस्सा होते वो उठ कर बालकोनी में आ गई थी। शमरेज उसके पीछे आया था। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम क्यों वापस आए हो? उसके आने पर वो तड़प कर उसकी जानिब मुड़ी थी। शमरेज ने अचानक ही उसे अपनी जानिब खींचते उसे करीब किया था। शोहर से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं ना मैडम साहबा। उसके बदले अंदाज पर शरीने की आंखें फैली थी। शमरेज तुम अपनी हद में रहो। ओह, शोहर से ऐसी बदतमीजी बात नहीं करते। ज़ारा जान वान कहकर पुकारें। उसके कान के करीब झुकता हुआ वो अचानक ही उसके कनपट्टी पर लब रख गया था। शरीने को अपना हाथ हथेली में धड़कता हुआ महसूस हुआ था। ये बदतमीजी तुम कर रहे हो मुझे इस रिश्ते को। आप ये रिश्ता कबूल कर चुकी हैं मिसेस शमरेज। और उसके चेहरे पर आई हुई लटों को पीछे करते वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गाँव जाऊंगी? हरगिज नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गाँव आए। मैं नहीं चाहता। मैं यहाँ सेटल होने वाला हूँ। और उसकी बात पर शरीने के मारे हैरत फैली थी। मैं शमरेज वो उससे दूर रहना चाहती थी, मगर मुकाबिल की चमकती और निगाहें उसे मजीद अपने करीब उसके करीब कर गई थी। एक नई शुरुआत करते हैं ना, जहाँ माजी की कोई बात नहीं होगी। मैं तुम्हें गाँव जाने के लिए फोर्स करूँगा, ना तुम्हें किसी को माफ़ करने के लिए कहूँगा। और ऐसा तुम क्यों करोगे? क्योंकि मैं मैडम शरीने का डाई हार्ट फैन हूँ और उनका कोई प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया। उसकी बात पर शरीने को हैरत हुई थी। मगर ये मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो करना चाहती हैं हुक्म करें। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इजहार इतना अचानक था कि शरीने उस पर निगाहें नहीं हटा सकी थी। क्या हुआ? अच्छा लग रहा हूँ मैं? क्या हूँ? जहर लग रहे हो। इस पर फौरन निगाहें हटाते उसने रूह मोड़ना चाहा था, मगर वो ऐसा करने से रोका था। उस जहर को शहद समझकर रोज पी जाना। उसकी फजूल सी बात पर शरीने बेख्तियार हंस दी थी। तो क्या मैं हाँ समझूं? फजूल मत बोलो। नखरे दिखाते वो उसके सीने से सर टिका की थी। आई प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। मैं इस वादे पर यकीन करना चाहूंगी। शमरेज और उसके सीने से सर हटाए वो शरीने ने शमरेज को देखा था। वो झुक कर उसके माथे पर लब रख गया था। और मैं उसे यकीन को कभी टूटने नहीं दूंगा। उसे खुद में कैद करते हुए वो आंखें मूंद गया था। और ये एक नई शुरुआत थी। अभी तो उन्होंने मोहब्बत की जानिब पहला कदम बढ़ाया था। अभी तो मोहब्बत पूरी से मुलाकात बाकी थी। इसे उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।